بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو کر ساتویں آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں سے دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ مشاہدہ کر کے وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت خوش خلق عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے ہر چہار طرف نور چمکتا ہے اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک صورت جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا دروغہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا، السلام علیکم یا رضوان الجنہ۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی معانقہ کیا اور پھر کہا، مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ اے رضوان، میرے حبیب کو مالک دوزخ نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح اور اقسام کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، اے حبیب، تیرے امتیوں کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں اور امت تیری ابداً آباد بہشت میں خوش و محفوظ اور معزز و مکرم رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر بقاضی الحاجات بجا لا کر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی سبزہ زمرد سے بنایا ہے۔ اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب اور شہد کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے جو آپ کی خواہش ہو قبول کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا۔ یہ دیکھ کر پھر سب فرشتوں نے آپ کو آفرین کہی اور پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پیالہ پانی کا پینا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اور آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا، اس لیے آپ کی امت آپ تو بلا سے دنیا کی نجات پائے گی، لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالہ میں چھوڑا ہے اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر آپ اس وقت پیئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اور جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو گئے، جو جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنے براق سے اترے اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا، میرا مقام یہاں تک تھا اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیے، اور مجھ کو سر منہ برابر آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اخی جبرائیل، مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا حبیب اللہ، دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ کس طرح رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اور میری طرف سے ایک التماس ہے۔ کہا، آپ جناب اللہ تعالیٰ میں عرض کیجئے اور میرے حسب خواہش جواب دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، جس کو رفرف کہتے ہیں، اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے تھے، اور مسافت ایک ایک پردہ کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ طے کر کے مقام رفرف میں جو اسرافیل کی جگہ ہے پہنچے، اور پھر عرش نے وہاں سے جلدی اٹھا لیا۔ خطاب آیا جناب باری تعالیٰ سے کہ اے حبیب آگے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نالین پاؤں سے اتاریں، تب عرش
مجید جنبش میں آیا، حکم ہوا اے حبیب نعلین مت اتارو۔ بما نعلین کے آؤ، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا الہی موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نعلین اتار کر طور سینین پر آئیں، اور یہ مقام تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کیونکہ میں نعلین سمیت آؤں۔ پھر حکم ہوا اے حبیب موسیٰ علیہ السلام کو اس واسطے نعلین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک طور سینین کی ان کے پاؤں سے لگے، جس سے اس کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک نعلین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں دیکھا کہ داہنی طرف سے کہ 312 منبر ہیں، اور بائیں طرف ایک منبر بڑا عظیم الشان جڑاؤ جواہرات سے مرصع نظر آیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منبروں کا احوال دریافت کیا۔ خطاب آیا ہے کہ داہنی طرف کے سب منبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں طرف کا منبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے بائیں طرف بہشت ہے اور دائیں طرف بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت کہ تو بائیں طرف منبر پر بیٹھے گا تو ضرور ہے کہ دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا۔ اسی وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزخ میں شامل ہو جائے گا اور تو اس کی شفاعت کرے گا تو میں اس کو بخشوں گا، غرض کوئی گناہگار تیری امت میں سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہوا، اور میں اسی جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تب ناگاہ ماند آواز ابو بکر صدیق رضی اللہ کہ یہ آواز میں نے سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو توقف کر کہ بے شک پروردگار تیرا صلاۃ میں مشغول ہے۔ اس دم میں نے اس آواز سے متعجب ہو کر کہا یا الہی اس وقت آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی اور میں نے عرض کی جناب باری تعالیٰ میں یا الہی تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا ہے میرے حبیب صلاۃ میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، اور آواز ابو بکر کی سی اس کے واسطے تھی کہ وہ تیرا یار غار ہے اور 1900 وفادار ہے۔ بس ایسے مونس کی آواز سننے سے وحشت تیری اس مقام میں رفع ہوگی، اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابو بکر کے پیدا کیا، اور اس کی آواز مثل ابو بکر کے ہے، اس نے آواز دی تھی، چنانچہ اس سے تیری وحشت جاتی رہی۔ اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا اس وقت ایک قطرہ پانی کا کہ شیریں زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اور اس سے علم اول و آخر کا معلوم ہوا۔ تب وحشت دل سے جاتی رہی۔ پھر 17,000 پردہ نور سے گزر کر قاب قوسین میں پہنچے اور وہاں سے احادیث کا ظہور پایا۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے نور احدیت کا دیکھا فوراً اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھا، اور پھر ایک آواز اے دوست میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہر قسم کی عبادت خواہ وہ مالی ہو یا بدنی یا روحانی اللہ کے واسطے ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں اس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر۔ پھر اسی مقام میں فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ اس مقام میں اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا کہ اس کو ہر نماز کے قاعدے میں پڑھا کیجئے، اور پھر فرمایا ہے حبیب میرے عرش و کرسی لوح و قلم زمین و آسمان نباتات جمادات بلکہ جزو کل مخلوقات 6000 عالم
خشکی اور 12,000 عالم طریقے اور آفتاب اور ماہتاب اور ستارے اور بروج اور بہشت اور دوزخ تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں، اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے، جو چاہے سو مانگ، اور میری تیری منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداوند قدوس میں عرض کی، میں امت گناہ گار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہذا امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تہائی گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کی، یا الہی تمام گناہ میری امت کے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہے، میں نے تیری امت کے آدھے گناہ بخش دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض پیش کی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، جو کوئی صدق دل سے کلمہ طیب ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اعتماد کرے گا، اس کو میں ضرور بخشوں گا، اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم ربانی ہوا کہ دوست، تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور غریبی اختیار کی، اگرچہ دنیا فانی ہے، مگر دنیا چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دارالقرار کر دوں، اور یاقوت اور زمرد اور لؤلؤ اور مرجان جا بجا پیدا کر دوں، تاکہ اپنی امت کو لے کر عبدالآباد بے موت کے گزران کرو، اور تمام نعمتیں بہشت کی وہیں موجود کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی، الہی دنیا مردار اور نجس ہے، الدنیا جیفۃ و طالبوہا کلاب، یعنی دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے ہیں، اور میرے لیے تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اے حبیب سوال جبرائیل کا تو بھول گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا الہی تو دانا و بینا ہے اور سوال اس کا تو خوب جانتا ہے۔ جناب پاری تعالیٰ سے یہ حکم ہے، حبیب سوال جبرائیل کا تیرے دوستوں اور احباب کے واسطے میں نے منظور کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازوؤں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے عرض کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نعمتیں بہشت کی دیکھیں، اور جو مکان اہل بیت اور اصحاب کبار کے واسطے تیار ہوئے ہیں، جدا جدا دیکھ کر حمد و ثنا خالق کون و مکان کی بجا لائے، اور جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش اور راضی ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، الہی بندے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو۔ تب جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، یہ سب نعمتیں بہشت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزخ کے طبقات ملاحظہ کرتے رہے۔ پہلے طبقہ میں بنسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا۔ پھر دیکھا کہ اس کے اندر 70,000 دریا آتشین ناپیدا کنار ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی شور اس کا اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین کی زندہ نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے جو دوزخ کا دروغہ ہے پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت زمین کے واسطے بنایا گیا ہے؟ اس نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو، شاید آج اس کا تدارک ہو سکے۔ تب پھر مالک نے رو کر عرض کی، یہ طبقہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں، ورنہ قیامت کے دن مجھے مجال تخویف عذاب اور رنج کے متعلق نہ ہوگی۔ تب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر اپنا امامہ سر مبارک سے اتار کر بآب دیدہ مناجات کرنے لگے،
کہ الہی مجھے اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی ہی نہیں، اور امت تو میری بہت ہی ناتواں و ضعیف ہے، وہ کیوں کر اس عذاب کو برداشت کرے گی۔ الہی تو غفور الرحیم ہے، اور مجھ کو تو نے امت کا پیشوا بنایا ہے، اور عزت و آبرو بھی میری تیری قدرت کے قبضے میں ہے۔ پھر حکم تعالیٰ کا ہوا کہ اے میرے حبیب تو کچھ غم نہ کر، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ تم اس سے راضی رہو گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے تیری ذات پاک کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک شخص کو میری امت میں سے بہشت میں نہ لے جائے۔ اسی طرح سے حضرت وسلم کے ساتھ 90,000 کلمات راز و نیاز عمر نہیں کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ہر روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر سال میں تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدے میں رکھ کر اللہ کو زاری کی، پھر کہا، یا الہی میری امت ضعیف و ناتواں ہے اور عمر بھی تھوڑی ہے اور اس قدر بار گراں نہ اٹھا سکے گی۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ہر روز 25 وقت نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا، اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ باری تعالیٰ سے حکم ہوا، میں ارحم الراحمین ہوں، اس وجہ سے اے میرے حبیب جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، اور 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کا ثواب تجھ کو ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار الہی میں عرض کیا، یا الہی میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ اور تحفہ تمہارے واسطے عنایت فرمایا، ہمارے واسطے عنایت فرمایا، تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا۔ جناب پاری تعالیٰ سے حکم ہوا، اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینہ مبارک کے، اور 30,000 کلمات دینی و دنیاوی ان کو دینا، اور 30,000 کلمات جو رازداری کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں اس کو چاہو کہو یا نہ کہو۔ تب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور پھر اپنے سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی، یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کسی کو کہوں، اور کون میری اس بات کا اعتبار کرے گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، پہلے تم ابوبکر صدیق سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، بعد اس کے ہر ایک مانے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر تھے، براق لے کر آگے بڑھے۔ پھر وہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصیٰ میں پہنچے، اور نبی و مرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سبوں نے دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور مان کا مصافحہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور جملہ انبیاء اکرام نے مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر اور براق لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا، اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔